رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ مضمون جتنی اہمیت کا حامل ہے اتنی اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ چند سالوں میں اس مضمون کو عموماً جماعت کے مختلف اجتماعوں پہ، جلسوں پہ بیان کیا جاتا ہے مختلف حوالوں سے۔ ہم نے فرمایا تھا کہ ہمارے علماء کو بار بار اس مضمون کو سامنے رکھنا چاہیے، تو کم از کم یہاں میں نے جب دیکھا پروگرام کینیڈا کا تو مجھے یہ مضمون نظر نہیں آیا کسی بھی تقریر میں کہ بیان کیا گیا ہو براہ راست۔ کم از کم ہر جلسے میں دنیا میں خلافت کے موضوع پر کسی نہ کسی عنوان کے تحت اس پہ تقریر ہونی چاہیے۔ اس لیے جب میں نے دیکھا کہ پروگرام میں یہ نہیں ہے تو میں نے خود ہی یہ موضوع آج اپنے یہ لیا، لیکن میں جو بیان کروں گا اس کی مختصراً اس کا علمی پہلو بیان کروں گا۔ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی پہلی شہادت و تائیدات کا ہوگا۔ بعض لوگ بعض فتنہ پیدا کرنے والے ابھی بھی ایسے ہیں، چند ایک ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ بے چینی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں بعض لوگ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور بعض اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ کر کہ خلیفہ وقت کا تو انتخاب ہوتا ہے، پھر یہ خدا کس طرح خلیفہ بناتا ہے، یہ تو بندوں کا انتخاب ہے، یا پہلے اگر یہ بندوں کا انتخاب نہیں تھا تو اب یہ انتخاب بندوں کا ہو گیا۔ عجیب ان کی منطق ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تھا تو اب کیوں نہیں ہے خدا تعالیٰ کا انتخاب۔ اگر پہلے خدا تعالیٰ کا انتخاب تھا تو اب بھی خدا تعالیٰ کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ یہ پہلے کبھی بندوں کا انتخاب تھا، نہ اب ہے، اور نہ آئندہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ یہ انتخاب خدا تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں اس بارے میں، اور خاص طور پہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس بات کو کھول کر بیان کرتی ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ خلافت کا نظام قرآن شریف سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 3 طریقوں کا ہے۔ ایک انبیاء ہیں، ان کو بھی قرآن کریم نے خلیفہ کہا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ان کو خلیفہ کا لفظ پکارا گیا۔ پھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئے، ان کی شریعت کو جاری رکھنے والے آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا۔ اور پھر تیسری قسم ایک ہوتی ہے جو نبی کے بعد نبی کے نظام کو چلانے کے لیے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو خود چنا جاتا ہے، بعض جماعت کے ذریعے سے چنا جاتا ہے، وہ بھی خلیفہ کہلاتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے۔ اگر لوگوں کے انتخاب کے ذریعے جو خلیفہ وقت کا انتخاب ہوتا ہے اس کو اگر بندوں کا انتخاب کہا جائے تو پھر خلفائے راشدین پر بھی یہ الزام آ جاتا ہے۔ بس ہر بات جو ہے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اس انتخاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معیار یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، جو
اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ مومنین کے دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں جب ایک خلیفہ کا انتخاب ہو، اور جماعت احمدیہ اس بات کی گواہ ہے اکثریت، کیونکہ ایم ٹی اے کی آنکھ نے دنیا کو 2003 میں دکھا دیا تھا، اور پھر جان و دل سے بیعت کرنے والے جو ہیں وہ جان و دل سے بھی اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ دنیا احمدیت اب اس قدر وسیع ہو چکی ہے کہ ایک عقل مند کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ دنیا کے رہنے والے مختلف قوموں کے لوگ، دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ، جہاں تک سڑکیں بھی نہیں جاتی، جہاں بجلی کی سہولت نہیں، جہاں پانی کی سہولت نہیں، وہاں بھی آپ جائیں تو خلیفہ وقت سے پیار اور محبت کا اظہار ان لوگوں میں دیکھیں گے۔ بس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دلوں میں جو پیار پیدا کیا ہے یہ خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے انتخاب کی وجہ سے ہی ہے۔ پھر نبی کے کام اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعے اپنی تائیدات کے خلافت کے لیے اپنی تائیدات کے ذریعے آگے بڑھاتا ہے، اور آج جماعت احمدیہ پر کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کی ترقی کی رفتار نہ صرف رک گئی ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے یا رک گئی ہے، بلکہ آج ہمارے مخالفین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ترقی کی رفتار پہلے سے بڑھ کر ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے جماعت۔ بس یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ پھر تمام تر نامساعد حالات میں مختلف ملکوں میں مختلف حالات آتے ہیں، خلافت کی چھاؤں میں لوگوں کو سکون اور امن ملتا ہے، اور اس کا اظہار بہت سی جگہوں پہ مختلف جلسوں میں فنکشنوں میں لوگ خود بھی کرتے ہیں، مجھے بے شمار سکون کرتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جن کو اس کا تجربہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ اور خدا واحد کی عبادت کی طرف توجہ دلاتا ہے جو نبی کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس زمانے میں دین کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ بس کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی ایسا حکم آیا ہو جس میں نعوذ باللہ خدا واحد کی عبادت سے کمی کی طرف کسی بھی طرح کا اظہار کیا گیا، بلکہ لگاتار اور بار بار افراد جماعت کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی عبادتوں کے معیار بڑھاؤ، اور یہی ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں کا سہارا انسان کو پالنے والا، انعامات سے نوازنے والا خدا تعالیٰ ہی ہے، اور اس کی شکر گزاری کے طور پر بھی ہر ایک کو عبادت کرنی چاہیے۔ بس یہ چیز بھی ایک وہ پہلو ہے جو خلیفہ کی خدا کی طرف سے ہونے کی تائید کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں دعاؤں کے نتیجے میں خلیفہ وقت کی ہوتی ہیں جماعتی طور پر، اس میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے اللہ تعالیٰ کی تائیدات نظر آتی ہیں۔ بس یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خلافت کا انتخاب دو چند لوگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن یہ انتخاب خدا تعالیٰ کا ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تائیدات میں سے یہ بھی دیکھ لیں کہ خلافت کے مقابلے میں کوئی بھی شخصیت یا حکومت جب بھی کھڑی ہوئی تو خدا تعالیٰ کی شہادت یہ اعلان کرے کہ بندہ بے شک کمزور ہے، کم علم ہے، کم طاقت ہے،
لیکن اب یہ میری پناہ میں ہے اور جو بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر! خلافت احمدیہ! خلافت وزیر خامے! حضرت خلیفۃ الوزیر خامے! حضرت خلیفۃ الوزیر خامے! نعرہ تکبیر! میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی تائیدات کے جلوے ہر روز بڑی شان سے پورے ہوتے دیکھتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ ہر احمدی جو ایمان سے پر ہے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جماعت کے لیے اور خلافت کی تائید کے لیے نظارے دکھاتا ہے، اور نہ صرف مومنوں کے ایمانوں کو تازہ کرتا ہے بلکہ پاک فطر لوگوں کی اب اس تائید و نصرت کے ذریعے سے رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ پر طلوع ہونے والا ہر دن اس بات کی تائید کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ خلافت احمدیہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے انتخاب کی غیرت رکھتا ہے۔ بس جماعت کی ترقی خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خلیفہ بھی انسان ہوتا ہے، اس لیے قانون قدرت کے تحت ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے کہ خلافت اب دائمی ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ انسانوں کے ساتھ وعدہ نہیں، خلافت کے ساتھ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات لیے ہوئے ہے یہ وعدہ۔ اس لیے جماعت کی ترقی، اسلام کی ترقی اب اسی سے وابستہ ہے۔ اس خلافت کے اس دائمی نظام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہمیشہ ہم سنتے ہیں، دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ قائم رہے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر وہ قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ قائم رہے۔ یہ شروع خلافت کا خلفائے راشدین کا ذکر ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر اذا رسا بادشاہت قائم ہوگی، پھر وہ قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ قائم رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا پھر جابر بادشاہت ہوگی، بس وہ قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ قائم رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، اس کے بعد اب خاموش ہوگا۔ اور یہ خلافت علی منہاج النبوت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ شروع ہوئی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب تک کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے۔ جب سے اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے، وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو درست کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لا غلبن انا ورسول، اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن و تشنیع کا موقع دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے
سے دو مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ ایک فرمایا اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور اہمیت سے اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ دکھایا اور اسلام کی نابود ہوتے ہوتے تھام دیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن دِينِهِمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ